الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، محرم الحرام میں جو واقعہ سارے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اور دل میں تازہ رہتا ہے، وہ واقعہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی المناک واقعہ ہے. پوری دنیا میں محرم کے مہینے میں اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق پروگرامز ہوتے ہیں اور شہادت حسین کے تذکرے ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے جو دیگر کارنامے ہیں اور زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں، لوگوں نے ان پہلوؤں کو بھلا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کیسے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کیسے بسر کیا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے. ان کی پوری سیرت اور پوری زندگی کو کوئی یاد نہیں کرتا اور یاد نہیں رکھتا اور اس سے سبق نہیں لیتا. بس صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کے واقعے کو بیان کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے حقیقی تعلق رکھنے والے بن گئے، جبکہ حقیقی تعلق یہ نہیں ہے کہ زندگی کے صرف آخری حصے کا تذکرہ ہو. جس حسین نے اپنے نانا کی گود میں پل کر اور نانا کی گود میں کھیل کر ان کے مبارک دین کو سیکھا تھا اور دین کو سمجھا تھا اور جس دین پر وہ عمل کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی اس دین کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے، ہم نے ان کی ان ساری تعلیمات کو فراموش کر دیا اور ساری تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. بس صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا اور ان کی مظلومانہ شہادت یاد رہ گئی، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے پوری زندگی گزار کر انسانوں کو بتایا کہ تم ایسی زندگی گزارنے والے بنو. تو بہرحال محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن، عاشورے کے معنی ہی 10 تاریخ کے آتے ہیں، چونکہ عاشورے کا دن 10ویں محرم کی تاریخ پہلے سے محترم مکرم تھی اور اس کا احترام شروع زمانے سے چلتے ہوئے آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا تھا. تو اسی دن ایک تاریخی واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پیش آیا. تو تھوڑا سا ہم کو ان کی سیرت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، واقعہ شہادت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس سے کیا سبق اور پیغام مجھے اور آپ کو لینا چاہیے اور امت کو لینا چاہیے، اور حضرت حسین نے اپنی زندگی کا کیا سبق دیا تھا اس کو بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوئی اور وہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال کے چھوٹے تھے. سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک فرمائی، عقیقہ کیا اور ان کا نام بھی رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف و اعزاز عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو آپ کے ان دونوں نواسوں نے پایا. نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کے ذریعے نبی کے خاندان کو باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو چلایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو سب سے زیادہ چہیتے تھے، سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے اور محبت کرنے کا حکم دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن و حسین سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ حسن و حسین سے بھی بغض رکھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، اے اللہ جو حسن سے حسین سے محبت رکھے آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ نبی اپنے ان نواسوں کا کتنا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر نکلے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے سے جا رہے تھے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو رولانا اور کسی بھی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچانا بھی نبی کو پسند نہیں تھا، اور ان کے واسطے نبی کیسی رعایت کرتے؟ اگر سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے ہوتے اور حضرت حسن اور حضرت حسین آ کر نبی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے اور اس آہستگی کے ساتھ ان کو ہٹاتے کہ تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا تاکہ وہ اور آگے چل کر گر نہ جائے، چونکہ چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک کندھے پر حضرت حسن ہے اور دوسرے مونڈے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے، اور گھر میں یہ معمول تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر دونوں نواسے کھیل رہے ہیں، جیسا عام طور پر چھوٹے بچوں کو بڑے لوگ کھلاتے ہیں، اسی انداز میں نبی اپنے نواسوں کو کھلا رہے۔ اور ایک موقع پہ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی اپنے بچوں کو پیٹھ پہ سوار کر کے ان سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھنے والے صحابی نے فرمایا کہ کتنے خوش قسمت بچے ہیں کہ ان کو یہ سواری ملی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار بھی کتنے خوش قسمت ہے کہ ان کو آج مجھ پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو یہ ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی بیان فرمائی اور امت کو ان سے تعلق رکھنے، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت رکھنے کا حکم دیا۔ پھر یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تو حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا آگے چل کے دو بڑے گروہوں کے درمیان مصالحت کرنے والا بنے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے معاملے میں مصالحت کا کردار ادا کیا اور ایک بڑے جنگ کو اور بڑے اختلاف کو دور کیا، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کو فلاں مقام پر شہید کیا جائے گا اور انتہائی تکلیف دہ ان کی شہادت ہوگی۔ ایسی بہت ساری روایتیں اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہ کر ان حضرات نے اپنی زندگی کو پروان چڑھایا اور اپنا بچپن گزارا۔ اس کے بعد تقوی والی زندگی، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، تلاوت کا اہتمام کرنے والے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والے، پوری زندگی انہوں نے گزار کر بتائی۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں تھے، دروازے پر کسی غریب نے دستک دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، دیکھا کہ بالکل پراگندہ، انتہائی گیا گزرا غریب نظر آ رہا ہے جس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ اپنے گھر آئے، اندر آئے اور اپنے غلام سے پوچھا کہ گھر کے خرچے کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ 200 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ جاؤ، ہمارے گھر سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے پر آیا ہے، اس کو لے جا کر دے دو۔
پیسے، وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے خرچ کر دیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول زندگی بھر جنہوں نے اپنایا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے وہ اپنی زندگی کے صبح و شام کو روشن اور منور رکھا کرتے تھے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب آگے چل کر پیش آیا تو شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ امت کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت حسین کی سیرت اور آپ کی 50 سالہ زندگی کا اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالی، اور لوگ یہ نہیں بیان کرتے کہ وہ کیسے اخلاق والے، کیسی تعلیمات والے، کیسے خشیت والے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے اور انسانوں کو اس کی تعلیم دینے والے تھے۔ بس ہم نے اس آخری زندگی کے ایک واقعے کو یاد رکھا، جبکہ واقعہ کس پس منظر میں پیش آیا وہ بھی ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے یہ چند واقعے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات نے گزارے، چاہے حضرت حسن ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ شہادت کا جو واقعہ پیش آیا اس کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھے۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، وہاں سے مسائل شروع ہو گئے، باغیوں کو موقع مل گیا، وہ مسلمانوں کے خلاف کوششیں کرنے والے بنے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یہ لوگ باغی جتنے تھے، ایک طرف حضرت علی کا نام لینے والے تھے اور دوسری طرف حضرت علی کی مخالفت کرنے والے بھی تھے، انہوں نے ایسے موقع نکال کر حالات کو خراب کرنا چاہا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اور ان کی خلافت میں نظام چلتے رہا، اور اس وقت سارے صحابہ اکرام تقریباً متفق تھے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا آخر وقت آیا تو انہوں نے اپنے بعد اپنے جانشین کو متعین کرنا چاہا، اپنے جانشین کو طے کرنا چاہا۔ تو اس وقت بعض صحابہ اکرام نے اس وقت کے حالات کو دیکھ کر یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین متعین کر دے، اپنے بعد ولی عہد بنا دے تاکہ وہ آپ کے بعد آپ کا جانشین رہے گا۔ اس وقت کے یہ بہت لمبی اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ آدمی کو واقعات پڑھنا بھی چاہیے اور واقعات سننا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آدمی تھوڑا سا بے قابو ہو جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی اس کو پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو الزام دینے والا بن جائے۔ تو بہت نازک معاملہ ہے، اگر احتیاط آدمی پڑھنے میں نہیں کرے گا اور بولنے میں نہیں کرے گا تو بڑی اس سے بے خطا ہو سکتی ہے اور غلطیاں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین متعین کر دیا۔ اس وقت جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باحیات تھے، صحابہ کرام سب متفق تھے، لیکن بعض لوگوں نے اس فیصلے کو مناسب نہیں سمجھا کہ اسلام کا یہ نظام نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو اس کا جانشین بنایا جائے، شورائی نظام ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے اس بات کو مانا تھا ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور دیگر بعض صحابہ کرام بھی تھے جو اس بات سے متفق نہیں تھے کہ یزید کو اپنا جانشین بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ہی یزید سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے بعد حضرت حسین کے چاہنے والے آگے بڑھ جائے اور ان کو اپنا امیر بنانا چاہے اور ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہے، تم حسین سے درگزر کا معاملہ کرنا، تم ان کی نسبت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہونے نہ دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو باضابطہ نصیحت کی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلیفہ بن گیا اور تخت حکومت پر فائز ہو گیا، اور اس کی بیعت امیر ہونے کے لحاظ سے بیعت لی جانی شروع ہو گئی، ہر علاقے میں بیعت ہونے لگی، مدینہ منورہ میں بھی لوگ آئے، لیکن ان لوگوں نے بیعت نہیں قبول کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بعض دیگر صحابہ، پہلے عبداللہ ابن عباس بھی تھے لیکن بعد میں وہ خاموش ہو گئے، تو ان لوگوں نے بیعت نہیں کی اور یہ کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف یہ معاملہ عراق کا جو کوفے کا تھا، کوفے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم حضرت حسین کو اپنے پاس بلائیں اور ان کو وہ پیغام دے کہ آپ ہمارے پاس آ جائے، ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ کو امیر مانیں گے۔ چنانچہ 150 خط
حضرت عمر رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے لوگوں نے لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بار بار اصرار ہونے لگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کے جائزے کے لیے کیا واقعی جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جائے وہ جا کر کوفے کے حالات کا جائزہ لے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل آئے تو پہلے کوفے کے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ جب یہ صورتحال دیکھی، لوگوں نے استقبال کیا والہانہ، تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا، خط لکھا کہ آپ واپس آئیے، کوفہ میں لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کی خواہش میں ہیں، آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے اپنے خاندان کے افراد کو لے کر کوفہ کی طرف جانے کے لیے۔ جب جانے کے لیے نکلنے کا وقت آ گیا تو کئی صحابہ جنہوں نے آ کر حضرت حسین کو روکا اور منع کیا کہ آپ مت جائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ روکا۔ مسلم بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ مت جائیے، ان سے وفا کی امید نہیں ہے، وہ دغا دیں گے، وہ دھوکہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرا بس چلتا تو میں آپ کے سر کے بال پکڑ کر روک لیتا، لیکن آپ کے مقام و مرتبے کی رعایت کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں کام نہیں کر رہا ہوں۔ تقریباً صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا۔ آخر میں بعض صحابہ نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر کی عورتوں کو نہ لے جائیں، بچوں کو نہ لے جائے، آپ اکیلے جائیں تاکہ جب حالات سازگار ہو جائے تو آپ ان لوگوں کو بلا لیجئے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرما لیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ بہرحال جائیں، سفر کریں۔ وہ سفر کے لیے نکل گئے، راستے میں یہاں پر کے حالات بدل گئے۔ کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے نعمان بن بشیر صحابی تھے، وہ گورنر تھے، وہ نرم آدمی تھے اور وہ حضرت حسین کی تائید والے مزاج کے تھے۔ یزید نے وہاں سے نعمان بن بشیر کو ہٹایا، عبید اللہ ابن زیاد جیسے سخت مزاج گورنر کو وہاں پر مسلط کر دیا۔ وہ آیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب اس سلسلے میں بھی تفصیلی واقعات ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا بار بار سامنا ہوتے رہا، انہوں نے اسے وضاحت کی اور یہ خود کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو بلایا گیا ہے، اتنے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں نے خود پیغام بھیجا ہے، تب جا کر حسین آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ حسین اپنی طرف سے آنا نہیں چاہتے تھے، ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن بہرحال عبید اللہ ابن زیاد انتہائی ظالم، جابر اور سخت قسم کا آدمی تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا، اوپر بنگلے پہ سے نیچے گرا کر شہید کروا دیا۔ جب یہ بات راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسین تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رک گئے اور یہ ارادہ ظاہر کیا کہ شاید ہم واپس ہو جائیں، لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار اس قافلے میں تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے، یا تو ان کو ماریں گے یا ہم خود مر جائیں گے، لیکن ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ درمیان میں ایک بڑا عربی زبان کا شاعر تھا فرزدق، وہ آپ سے ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہے، کوفے کے حالات۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف ہے لیکن تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہے، تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ آپ کو چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے تسلط کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد آگے کارواں بڑھتا رہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ بڑھتے رہا۔ 2 محرم الحرام سے جب نکلے تھے، وہاں جب آپ پہنچے، اس کے بعد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عمرو ابن سعد آپ کے پاس آئے۔ عمرو ابن سعد نے آ کر آپ سے ابن زیاد نے جو بھیجا تھا روکنے کے لیے، وہ روکنا چاہے، تو عمرو ابن سعد کے ذریعے قافلے کو روکنا چاہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کو، تفصیلات کو بیان کیا، آگے پھر بڑھے۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ جب جنگ کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے، ان لوگوں کے پانی کو بند کرنا چاہا، پانی ان لوگوں تک نہ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگانے کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگ کچھ لے کر پانی لے کر آئے، کچھ پانی لایا گیا جس سے ان لوگوں کی پیاس بجھی۔ اس کے بعد یہ لوگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 باتیں ذکر کی، 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں پر واپس جانے دیا جائے، یعنی مدینہ منورہ میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس پہنچا دیا جائے، میں ڈائریکٹ جا کر یزید سے بات کر لوں گا، میرا اور یزید کا معاملہ ہے۔
تیسری بات انہوں نے ذکر کی یا مجھے اسلامی بارڈرز، اسلامی جو شہر ہے اس کی طرف چھوڑ دیا جائے، میں وہاں پر چلا جاؤں گا، یا تو مدینہ واپس چلا جاؤں یا ڈائریکٹ یزید کے پاس جا کر بات کر لوں، یا مسلم شہروں کی طرف کسی شہر کی طرف چلے جاؤں گا، وہاں پر میں بات کر لوں، وہاں پر میں رہ جاؤں گا۔ عمرو بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، جس سے کسی طرح کا قتل و قتال بھی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہو رہا ہے، کہ حضرت حسین نے 3 باتیں ذکر کی ہے۔ ابن بعد تاریخ میں لکھا ہے ابن زیاد بھی متفق ہو گیا تھا کہ ان باتوں میں سے کسی بات کو مان لیا جائے، لیکن ابن زیاد کے دربار میں عمرو بن الجوشن ایک انتہائی سخت ترین آدمی تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ یہ بات مت مانیے، آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ حضرت حسین سب سے پہلے ہمارے پاس آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے یزید کے لیے، ورنہ اگر آپ حسین کو چھوڑیں گے تو پھر ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ تو چنانچہ واپس یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کی ان 3 شرطوں کو نہیں مانا جائے گا۔ پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ آپ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر پہلے بیعت کریں۔ تو حضرت حسین جو جھکنے والے نہیں تھے اور جن کو درمیان راستے میں معلوم ہو گیا تھا کہ حالات بدل گئے ہیں، جنہوں نے وفا کا نام لیا تھا وہ دغا بازی پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا تھا اب ان کے سینوں میں عداوتیں آ چکی ہے، تو حضرت حسین نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں تمہارے ہاتھ کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد یہ معرکہ کربلا کا پیش آیا، کربلا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات، ساری رات، نویں محرم کی رات، جب کل صبح کربلا کی 10 تاریخ، عاشورے کی 10 تاریخ ہونے والی تھی، ساری رات آپ بھی عبادت کرتے رہے، آپ کے قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے عبادت کرتے رہے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے رہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو مختلف موقعوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کو للکارتے ہوئے خطبات بھی دیے، ان کو نصیحتیں بھی کی، ان کو بتایا بھی کہ تم کن کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، نبی نے جس کے بارے میں فرمایا یہ میری دنیا کے 2 پھول ہے، نبی نے جس کے بارے میں فرمایا جو حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا۔ حضرت حسین نے ہر اعتبار سے سمجھایا، ان کے پاس جو 2 تھیلے خطوں کے بھرے ہوئے تھے ان کے سامنے کھول کر ڈال دیے، دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں آیا، تمہارے لوگوں نے میرے نام پہ خط لکھے اور مجھے اصرار کے ساتھ بلایا ہے، تب جا کر میں واپس آیا ہوں۔ انہوں نے ساری باتوں کا انکار کیا اور کسی بات پر توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ انتہائی تاریخ کا المناک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چند تھوڑے لوگوں کے ساتھ اس ظالموں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور مقابلہ ہوا 10 محرم کی تاریخ کو، صبح سے مقابلہ ہوتے رہا، ظہر کا وقت آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ نے اعلان کیا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، جنگ کو روک دیا جائے، جنگ روکی گئی، نماز ظہر ادا کی گئی، اس کے بعد عصر کی بھی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں جب جن کے جسم کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزے کے، 34 زخم تلواروں کے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کے جسم مبارک سے ان کے سر مبارک کو الگ کیا گیا۔ یہ تاریخ کا انتہائی بدترین واقعہ اور انتہائی المناک واقعہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یقیناً ایک تکلیف دہ واقعہ ہے کہ نواسہ رسول کو، اللہ کے نبی کے چہیتے نواسے کو، فاطمہ کے جگر گوشے کو، حضرت علی کے لخت جگر کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اور ان ظالموں نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا کہ کتنے عالی مقام ہے، کتنے بلند درجہ ہے، کیا فضیلتوں کے حامل ہے اور کن چیزوں کو ماننا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو ابن زیاد اور اس کی جو ٹیم تھی ان کے ذہن و دماغ میں یہی خباثت بھری ہوئی تھی کہ ہمیں اقتدار و اختیار ہونا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سوچ کر نکلے تھے وہ یہ کہ ہم اس نظام کے خلاف رہیں گے کہ جو حقدار ہوگا اس کو خلیفہ بنایا جائے، جو زیادہ مناسب ہوگا اس کو حکومت دی جائے، اس کو امیر بنایا جائے۔ اس جذبے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے۔ صحابہ کو معلوم تھا، بعض صحابہ کو، کہ وہ کوفے والے دھوکہ دینے والے تھے، دغا بازی کرنے والے تھے، ان لوگوں نے ان کو روکا بھی،
لیکن بہرحال حضرت حسین کا ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا، ایک تہیہ تھا، ایک چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا، اس پہ وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے اور ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ 72 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہادت کا جام نوش کیا۔ آپ کے بیٹے بڑے علی اکبر بھی شہید ہوئے اور آپ کے بیٹے چھوٹے علی اصغر بھی شہید ہوئے، اور یہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا گیا کہ شہادت حق کے لیے دی جائے اور ظالموں کے سامنے کبھی اپنے آپ کو جھکایا نہ جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک ہلکا سا آپ کے سامنے شہادت کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، مردوں کی، جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کتنے سال سے ہم 10 محرم کو شہادت حسین کے واقعے کو سن رہے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی سیرت حسین پہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ حضرت حسین نے کیسے تقوی کی زندگی گزاری، حضرت حسین نے کیسے خشیت کی زندگی گزاری، حضرت حسین نے کیسے عبادت کی زندگی گزاری، حضرت حسین نے کیسے اپنے نانا کے دین کی اطاعت کی زندگی گزاری۔ ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے، ہم اطاعت نہیں کریں گے، حسین جیسے حسین نہیں بنیں گے، حسین جیسی صورت نہیں بنائیں گے، حسین جیسا کردار نہیں اپنائیں گے، حسین جیسی جوانی نہیں گزاریں گے، لیکن حسین کے نام پہ شربتیں پئیں گے، حسین کے نام پہ کھانے کھائیں گے جس کی تعلیم حسین نے نہیں دی اور جس کا کردار حسین نے نہیں بیان کیا۔ حسین ایک چیز غلط نظر آئی کہ یہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بننا یا امیر بننا یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آج حسین کا نام لے کر کتنے بدعات ہے، کتنے خرافات ہے، کتنے بے دینی کے کام ہم انجام دے رہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ بے سر و سامان اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے، اور آج ان کا نام لے کر کتنی بدعتوں کو ہم کر رہے، کتنے خلاف شریعت کاموں کو ہم کر رہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل حسین کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ شہید ہوئے تھے دین کی سربلندی کے لیے، نانا کے دین کی صحیح روایت کو باقی رکھنے کے لیے، اور ہم ان کا نام لے کر نانا کے دین میں بدعات شامل کرتے رہے، نبی پاک کی سیرت میں غلط چیزوں کو شامل کرتے رہے۔ یہ آج ہماری امت کا معاملہ، ہمارے نوجوانوں کا معاملہ ہو گیا۔ آپ کو اگر بدعات سے، خرافات سے روکیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ ذہن کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی تھی۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے سے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو 1 سال کے معاف فرما دے گا۔ محرم کی تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو کہ فرعون کے ظلم سے نجات ملی، تو نبی نے فرمایا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یعنی 9 10 محرم یا 10 11 محرم کو روزہ رکھ لو۔ تو ہمیں کام یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو 10 محرم کو روزہ رکھے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم کی تاریخ کو اپنا دسترخوان کشادہ کرے، یعنی اچھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کھانا کھائے، اچھا کھانا کھائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو آپ دن میں روزہ رکھیں گے، کھانا وغیرہ پکائیں گے، افطار کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھا کھانا عام دنوں کے مقابلے میں بنائیں اور یہ کھائیں۔ صحابہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ 10 محرم کو ہم نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں 50 سال سے ہمارا تجربہ ہے کہ ہم یہ عمل کرتے رہے ہیں، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ اس میں بہت زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ آپ نہ سمجھے کہ اچھا پکانا ہے لہذا شربت بھی بنائیں گے، روڈ بھی بنائیں گے۔ جس چیز کی تعلیم شریعت نے نہیں دی ہے اس کو اپنی طرف سے لازم کر لینا یہ بدعت ہے۔ جس چیز کی تعلیم شریعت نے نہیں دی ہے اس کو اپنی طرف سے لازم کر لینا، ضروری سمجھ لینا، یہ بدعت ہے۔ اب لوگ شربتیں بنا رہے یا غریبوں کو کھانا کھلا رہے، بھائی آپ ایصال ثواب کر سکتے، منع نہیں ہے، بالکل آپ حضرت حسین کے نام پہ ایصال ثواب کیجئے، کربلا کے شہداء کے نام پہ ایصال ثواب کیجئے، لیکن یہی ضروری نہیں ہے کہ شربت بنا کر تقسیم کریں۔ آپ کسی کو کھانا کھلانا ہے کھانا کھلائے، کپڑے پہنانا ہے کپڑے پہنائے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے علاج معالجہ کا انتظام کرنا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کی، ہر ثواب صدقے کی نیت سے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھ کے کر لینا یہ حضرت حسین کی سیرت نہیں ہے۔
حضرت حسین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ پوری کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں حضرت حسین نے یہ کہا ہو کہ میرے نام پہ شربت بنایا جائے، یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ شہید کے نام پر شربت بنایا جائے۔ کتنے اللہ کے نبی کے زمان میں شہید نہیں ہوئے؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت حسین کو اپنی زندگی میں لائے۔ حضرت حسین نے جو جوانی گزاری، حضرت حسین نے جو تقوی اختیار کیا، حضرت حسین جو نمازوں کا اہتمام کرتے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے عین جنگ کے موقع پر ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور کتنے حسین کا نام لینے والے 10 محرم کے دن مزے اڑائیں گے اور نمازوں کو پورا چھوڑیں گے۔ یہ عجیب و غریب ہماری صورتحال ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو بدلے، ہم نمازوں سے تعلق پیدا کریں گے، نمازیں ادا کرنے والے بنیں گے، ہم حسینی بنیں گے، سنت پر چلیں گے، ہم حسینی بنیں گے، نبی کی تعلیمات کو اختیار کریں گے، ہم حسینی بنیں گے، نبی نے جو کام کرنے کو دیے ہیں وہ کام کرنے والے بنیں گے تو حسینی بنیں گے، اور نبی نے جن کاموں کو چھوڑا ہے، نہیں کیا ہے، ان کاموں کو ہم کریں گے تو ہم اللہ کے نبی کے نواسی کو چاہنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ دینے والے بنیں گے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں ذکر کی گئی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔